الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین۔ اللہ جل جلالہ وآتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا نبی رحمت نبی شفیع امت والی دو جہاں غم و سار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین بے کسوں کے کس بے زہاروں کے سہارا احمد مرتبہ جناب سیدنا محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جانے جانا کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس مالک کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس عظیم و شان بابرکت دن میں مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم رات کی برکات سے ہماری جھولیوں کو مالا مال فرمائے اور جو نیک دعائیں عبادات ذکر اذکار کرنے کی سعادت حاصل ہو اللہ رب العزت ان میں خلوص پیدا فرمائے اور جو ہم عبادت تسبیح توفیق کر سکیں اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عظیم و شان محفل پاک کا انعقاد آپ احباب نے فرمایا اور یہ رات ہے ہی برکت والی رات اور اس رات کے اعمال اور یہ ماہ مقدس اور اس کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ حضور کو یہ مہینہ پسند تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اگر زندگی میں یہ آخری شب بارات تھی تو اس میں اپنی توبہ کرنے اور بخشے ہوئے لوگوں میں اللہ رب العزت ہمارا بھی شمار فرمائے اور اگر آئندہ زندگی میں پھر یہ رات نصیب ہونی ہے تو پورا سال اللہ رب العزت ہمیں حضور جانے جانا کی سنتوں پر اور حضور نبی پاک کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انسان ہیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمانے کے بعد حیات زندگی کو اور یہ حیات انسان کو چلانے کے لیے ہمارے بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں۔ بہن بھائی کا آپس میں تعلق ہے، بھائی بھائی کا تعلق ہے، رشتہ داروں سے ایک تعلق ہے، کاروبار کا تعلق ہے، لین دین کا تعلق ہے، دکانداری کا تعلق ہے، والدین کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ تو ہر تعلق اپنی جگہ بجا ہے اور ہر تعلق کی حساسیت اپنی جگہ بالکل برقرار ہے۔ وہیں پر ہمارا ایک تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے اور باقی جتنے تعلقات ہمارے ہیں ان کے اندر جو ہے ویسے تو کوئی بھی ہمارا جو تعلق ہے اس میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے اور آج کی رات میں وہ چند لوگ جن کی بخشش نہیں ہوگی ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد کو حق نہ ادا کرنے والے لوگ بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، قطع تعلقی کرتے ہیں، تو ان کی اس عظیم شان والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ہر تعلق کی حساسیت اپنی جگہ بجا ہے اور ہر تعلق کو بخوبی نبھانا چاہیے۔ وہیں پر ہمارا تعلق رب اور اس کے رسول کے ساتھ ہے اور بڑا حساس تعلق ہے۔ بعض اوقات انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، باتوں میں آ جاتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں شیطان کے اور خوشی کے موقع پر اور دیگر مواقعوں پر ہم رب اور اس کے رسول کے تعلق کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور دنیا کے تعلق کو سامنے رکھتے ہیں اور رب اور اس کے رسول ناراض ہو جاتا ہے اور دنیا جس کو راضی کرنے کے چکر میں ہم ہوتے ہیں، نہ دنیا راضی ہوتی ہے اور نہ جو ہے وہ اپنی آخرت کا سامان بنا سکتے ہیں۔ تو ہر تعلق کا حساب
احساس اپنی جگہ بجائے اور ہمارا تعلق جو ہمارے رب کے ساتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، اور وہ ایسا تعلق ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کائنات میں ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا نبی علیہ السلام اپنے ہر امتی سے پیار فرماتے ہیں۔ تو یہ تعلق کی حساسیت ہے، انہوں سادہ کر دے، بالکل حساسیت ایسی ہے اس تعلق کی جس کو ہمیں بجا لانا ہے۔ اور حضور کا جو تعلق ہے اس امت کے ساتھ وہ اتنا گہرا ہے کہ امت کا ہر فرد، کوئی چاہے عالم ہو، کوئی کسی منصب پر ہو، کوئی گناہ گار ہو، ہر ایک کا تعلق حضور کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ شرط لگائی گئی کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو اس میں یہ نہیں قید لگائی گئی کہ فلاں ہوگا تو اس کا تعلق ہوگا، اہل بیت میں سے ہوگا تو تعلق ہوگا، نہیں، بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کا خیال فرمانے والے ہیں، ہر امتی کے ساتھ حضور کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ اور میں آپ کو آج کی رات میں ایک وظیفہ سمجھ لیں یا کوئی بات سمجھ لیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بندہ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہے اور چاہے کہ اس کا تعلق اس کے نبی کے ساتھ صحیح رہے، وہ امت کا خیال کرے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب، جو بندہ نبی پاک کی امت سے پیار کرتا ہے، نبی پاک اس بندے سے پیار فرمانا شروع کر دیتے۔ معروف بات ہے حضرت مالک بن دینار والی کہ حضور نے خواب میں زیارت کرائی تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کرم نوازی کس لیے؟ فرمایا تو ہر جمعرات 2 نفل پڑھ کر میری امت کو اصالہ ثواب کرتا تھا، میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ تو حضور حساس سے امت کے معاملے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ اصحاب میں سے سب سے امیر صحابی تھے۔ حضرت عبد الرحمن 1,24,000 اصحاب میں سے سب سے امیر صحابی کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک مرتبہ حضور کی زیارت کے لیے مسجد میں حاضر ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور مسجد سے باہر جو ہے وہ نکل گئے۔ تو کہتا ہے میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضور ایک باغ میں گئے اور حضور نبی پاک نے وہاں پر جا کر سجدہ کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے یہ لگا کہ جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف روانہ ہو چکی ہے، روح جو ہے اس کی پرواز کا وقت آ چکا ہے۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا اور میرے چہرے کے تغیرات بدل گئے کہ اگر حضور کا وصال ہو گیا تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا، تو ہم کتنا جو ہے وہ صدمہ اور دکھ وہ برداشت نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ قریب یہ تھا کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگاتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کر دیا، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں یہ قریب تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا تو میرے چہرے کے رنگ بدلے تھے۔ تو حضور نے فرمایا عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ لگا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی ہے، اتنا طویل سجدہ۔ تو حضور نبی پاک نے فرمایا عبد الرحمن میرے پاس حضرت جبریل امین آئے ہیں اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے آپ کا کوئی امتی جب آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو رب اس بندے پر درود بھیجتا ہے، جب کوئی بندہ آپ کی ذات پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے پر سلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عبد الرحمن مجھے تو بتا جب رب اتنا فضل فرمائے میری امت پر درود کی وجہ سے تو میرا دل کرتا ہے میں سجدے میں سر رکھوں اور رب کا شکریہ ادا کروں کہ اس نے درود کی وجہ سے میری امت کو یہ شان عطا فرمائے۔ یعنی حساس معاملہ تھا حضور کا امت کے ساتھ۔ تو رب اور اس کے رسول کا جو تعلق ہے وہ امت کے ساتھ برقرار ہے اور اللہ رب العزت تو شاہ رگ سے قریب ہے۔ اب جو بھی تعلق ہمارا کسی کے ساتھ ہوتا ہے اس تعلق کے اندر بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، تعلقات میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ تو رب اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق میں کمزوری تب آتی ہے جب بندہ اعمال کے اندر کوئی کمی پیشی کر دیتا ہے، جب اس کے کردار کے اندر یا اعمال کے اندر فرائض کے اندر جو اس کے اوپر واجبات ہیں ان کے اندر کمی پیشی رہتی ہے تو رب اور اس کے رسول کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اندر کمی پیشی آ جاتی ہے۔ تو اس کا ایک حل اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد فرامین میں ارشاد فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، انسان ہے ہو جاتی ہے، تو فرمایا پھر وہ تعلق کے اندر جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرو، تعلق جو کمزور تھا وہ پورا بھی ہو جائے گا بلکہ اللہ رب العزت اس تعلق کے اندر مزید برکتیں عطا فرما دے گا۔
یعنی توبہ اور استغفار کرنا یہ ہمارے لیے اتنی بڑی سعادت ہے جو ہمیں رب اور اس کے رسول کے قریب کرتی ہے۔ توبہ استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہوتی بلکہ درجات کی بلندی کے لیے بھی توبہ کی جاتی ہے، اور یہ ایسا عمل ہے، میں نے متعدد احادیث اس حوالہ سے ہے جو ہے استغفار کے حوالہ سے پڑھی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ توبہ استغفار جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت گناہ تو معاف فرماتا ہی ہے، وہ تو ہے ہی رحیم، وہ تو چاہتا ہے کوئی بندہ آئے اور آ کر بخشش مانگے میں اس کی بخشش کروں، کوئی آئے توبہ مانگے میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ لیکن جو توبہ استغفار کرنے والا کثرت کے ساتھ ان الفاظ کو ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت صرف اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا بلکہ اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں اسے شان عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں عزت ملتی ہے جو ملنی ہے، لیکن اللہ رب العزت آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو انبیاء کرام کا ہمیشہ سے وظیفہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال گزر گئے، 300 سال آپ توبہ استغفار کرتا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، جس نبی کی آپ زندگی پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ان کا جو ایک کام کثرت کے ساتھ ہوتا تھا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کا عمل ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روز 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اور یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ فرمایا محبوب اب یہ نہیں ہے کہ گناہ پر ہی صرف توبہ کی جائے، تو جو انبیاء کرام توبہ کرتے تھے پھر ہم اس کا کیا مطلب لیں گے؟ تو استغفار توبہ کرنا اپنے رب کی بارگاہ میں یہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزت نے ارشاد فرمایا محبوب جب لشکر کے لشکر آپ کے ساتھ مل جائیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ کو فتح نصیب ہو جائے، اب ایک مقام ہے جب بندہ مصیبت میں پڑا ہے پھر توبہ کرے، اور اگر بندہ مصیبت میں بھی توبہ کر لے تو پھر بھی رب کو بڑا پسند آ جاتا ہے۔ اور اس کی مثال جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک بندے نے توبہ کی، 70 مرتبہ توبہ کرتا توبہ کو توڑ دیتا، پھر توبہ کرتا پھر توبہ کو توڑ دیتا، 70 مرتبہ توبہ کی، یہاں تک حضور نے فرمایا فرشتے عرض کرتے رہے مولا ہم جانتے ہیں یہ توبہ کو توڑ دے گا، کیوں اسے پھر عنایت کرتا ہے؟ اللہ عزت نے فرمایا تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ توبہ کو توڑ دیتا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں ہے تو میرا بندہ نہ پھر میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر جھک جاتا ہے۔ 70 مرتبہ اس نے توبہ کی تو 70 مرتبہ اللہ نے معاف فرمایا۔ اب بنی اسرائیل کا بندہ 70 مرتبہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، بندہ امتی ہو احمد مجتبیٰ کا، امام الانبیاء کا، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو کتنا قبول فرمانے والا ہوگا۔ یعنی توبہ استغفار کرنا یہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں بہتری کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ فرمایا کہ محبوب جب آپ کو اللہ فتح عطا فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور فوجیں آپ کے لشکر میں شامل ہو رہی ہوں، یعنی اس وقت آپ کو شان مل رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مصیبت میں ہیں آزمائش میں، نہیں، آپ کو فتح بھی ملی ہے اور لشکر کے لشکر آپ کی فوج میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، فرمایا جب رب آپ کو یہ شان عطا فرمائے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایک تو رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، دوسرا اپنی رب کی بارگاہ میں استغفار کو کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان، دیکھیں تو صحیح، جو بندہ رب شان دے اس کے بعد مقام ملنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو کیا شان عطا کرتا ہے؟ اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے اور دونوں جہانوں میں اس بندے کو اللہ عزت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اور توبہ استغفار ایسا عمل ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکات شریف کے اندر بھی اس حدیث کے یہ دو لفظ موجود ہیں. حضور نے فرمایا دو قطرے اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک شہید کے خون کا قطرہ رب کو اتنا پسند ہے کہ ابھی وہ زمین پر نہیں گرتا، جنت تو ملتی ہے، اللہ اس بندے کو اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتا. شہید کے خون کا قطرہ رب کو اتنا پسند ہے. تو سونیا دوجا کیڑا قطرہ؟ فرمایا جس وقت کوئی بندہ ندامت دے، آنسو اپنی آنکھاں وچوں کڑ دے، توبہ استغفار کر دے، فرمایا ابھی اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے جس طرح شہید کے خون کا قطرہ رب کو پسند ہے، اسی طرح توبہ کرنے والے کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو بھی رب کی بارگاہ میں بڑا پسند فرمایا جاتا ہے. ذرا اس بات کا توازن تو کریں کہ شہید جس نے اپنی جان ہی دے دی رب کی بارگاہ میں، میدان جنگ میں گیا، مقابلہ کیا، تکلیف کو برداشت کیا، ضرب لگی، خون نکلا، مر گیا، دنیا چھوڑ گیا رب کی راہ میں. اور ایک طرف ایک بندہ ہے جس کے دل میں ندامت آئی کہ اس نے گناہ کیے ہیں اور آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا. فرمایا وہ اس کے شہادت کے خون کا قطرہ اور ایک طرف توبہ کرنے والے کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو، یہ دونوں برابر ہیں اور یہ دونوں قطرے ایسے ہیں جن کو رب بڑا پسند فرمانے والا ہے. تو توبہ استغفار اور آج کی جو رات ہے، اور اس رات کے اندر بندہ اگر اپنی رب کی بارگاہ میں جھوکے اور توبہ استغفار کے آپ ذرا فوائد پڑھیں، علماء سے سنے ہیں آپ نے، ذرا خود بھی ریسرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کی بارگاہ میں جناب سیدنا امیر معاویہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، عرض کی اے نواسہ رسول آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری مشکلات کو آسان فرمائے. کیا مشکل ہے؟ عرض کرنے لگا دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا تم ایسا کیا کرو کہ استغفر اللہ پڑھا کرو. اور کہنے لگا حضرت میں کتنی دیر بعد دوبارہ آؤں آپ کی بارگاہ میں؟ تو پھر آپ دعا کریں گے دوبارہ. آپ نے فرمایا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کر دینا پھر میری بارگاہ میں آنا. اب وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضرت آپ نے، اس نے کیا کہا ہے اور آپ نے استغفر اللہ کہا ہے، یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ صرف استغفر اللہ کہنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، اللہ اولاد عطا فرماتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نوح کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر قحط آیا تو وہ حضرت نوح کی بارگاہ میں آئے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے اور رب سے کہیں کہ ہمیں کچھ عنایت فرمائے. تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتا ہے تم استغفار کرو، جو توبہ استغفار کرتے ہیں بے شک وہ دیکھیں گے کہ رب توبہ کو کتنا قبول فرمانے والا ہے. اور صرف بات یہاں تک نہیں بلکہ سورہ نوح کے اندر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. فرمایا اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے گا. اور پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. فرمایا اگر توبہ استغفار کرو گے تو اللہ مال سے بھی مدد کرے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا فرما دے گا. تو فرمایا یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ جو بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے، مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں 10 سال گزر گئے اس بات کو، اور بعض میں آیا کہ 8 سال، کافی عرصہ گزر گیا. بعد میں وہ شخص آیا اور جب اس سے پوچھا گیا وہ کہنے لگا امام حسن کہاں ہیں؟ فرمایا گیا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میں دوبارہ دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، انہوں نے کہا تھا استغفر اللہ پڑھا کرو، میں یہ وظیفہ کرتا رہا ہوں، باقی مشکلیں تو حل ہوئی ہیں، اللہ نے مجھے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے. کیا ہے استغفر اللہ زبان سے بھی؟ امام حسن بصری کے پاس کوئی بندہ آیا اور آپ کعبہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ عرض کرنے لگا حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا. آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو. حضور ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور مال کے اندر کمی ہے، دعا کر. آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو. جو بھی بندہ آتا آپ بدلے میں کہتے استغفر اللہ پڑھا کرو. مریدین نے کہا، شاگردوں نے کہا حضرت شیخ اب بتائیں تو صحیح کہ ہر بات کا علاج استغفر اللہ میں ہے. فرمایا ہاں، جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی ساری مشکلوں کو حل فرما دیتا ہے. اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، سنیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور پکڑا اور قسم اٹھا کے کہا، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے.
اور قسم اٹھا کر حضور نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا دنیا والوں یاد رکھنا اس زبان سے جب بھی نکلا ہے اللہ نے ہمیشہ حق کو ہی جاری فرمایا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے اور دا بیان چنگا لگ. حضور نے اپنی زبان پکڑ کے کہا اور آگے والے الفاظ سنے. حضور نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہے, پریشانیاں دور کرتا ہے, اللہ رب العزت اس بندے کو اولاد سے بھی مالا مال فرما دیتا. کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ کا وظیفہ اپنانا ہے, لیکن یہ دل سے ہوگا تو پھر اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو بندے کو, میں نے شروع میں عرض کیا, رب اور اس کے رسول کے قریب فرماتا ہے. ہماری کتنی خواہش ہے کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آ جائیں. ہم تو رو رو کے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, میں کہ وہ ذرہ ہوں کہ جسے وسعت صحرا دے دے, کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, یہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا. ہمیشہ التجا رہتی ہے کہ حضور کی نظروں میں آ جائیں. نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, محافل سجاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بس یہ کہ حضور نظر کرم فرما دے. جو بندہ چاہتا ہے میں حضور کی نظروں میں آ جاؤں, فرمایا وہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑا کرے اور امت کے ساتھ بھلائی کرے, حضور نبی پاک اس بندے پر اپنی نظر کرم فرما دیں گے.